السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم کچھ بنیادی چیزیں دیکھیں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس سے ہم اپنی ٹریننگ کا آغاز کریں گے وہ ختم نبوت ہے۔ اور ختم نبوت میں ہم اجرائے نبوت اور عدم اجرائے نبوت کے موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس میں ہم اسلامی عقیدہ اس کو بھی دیکھیں گے اور قادریوں کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ نے گفتگو کرنی ہے تو موضوع کا انتخاب لازمی کریں۔ موضوع کا انتخاب کیے بغیر کبھی بھی گفتگو نہ کریں، کیونکہ پھر گفتگو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی اور آپ کا وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور آپ کی صلاحیتوں کا بھی ضیاع ہوگا کہ آپ مطمئن نہیں کر پائیں گے اس شخص کو جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یا اگر اس حوالے سے کچھ لوگ آپ کی گفتگو سننا چاہ رہے ہیں اس موضوع پہ اور اپنے اشکالات یا سوالات کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ تنقیح موضوع نہیں ہوگا، یعنی کہ کسی موضوع کا انتخاب نہیں ہو جائے گا گفتگو شروع کرنے سے پہلے۔ اور جسے گفتگو کرنی ہے، اب وہ شخص کس نیت سے گفتگو کر رہا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا تنقیح موضوع کرتے ہیں۔ مطلب وہ صرف آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، صرف بحث کرنا چاہتا ہے، یا سمجھنے کی نیت سے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے آئے گی جب آپ تنقیح موضوع کریں گے، موضوع کا انتخاب کریں گے، اور موضوع کا انتخاب ہی دراصل آپ کی اگلی تمام گفتگو کی بیس اور بنیاد ہے۔ تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اس کے اوپر عمارت بھی اتنی ہی مضبوط کھڑی ہوگی۔ اور تنقیح موضوع آپ جب کرتے ہیں اور جب موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو اگر اس میں مخالف جو ہے، دوسری پارٹی جو ہے، اگر وہ غالب آ جائے تو نفسیاتی طور پر انسان اس گفتگو میں ڈیفینڈنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے، اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں رہتا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جب موضوع کا انتخاب کروائیں تو اس موضوع کا انتخاب کروائیں جس کے اوپر آپ کو گرپ ہے، جس کے اوپر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر آپ کو مہارت ہے۔ مہارت تو تمام موضوعات پہ ہونی چاہیے، لیکن خاص جس موضوع پہ آپ کو مہارت ہے، اور خاص وہ موضوع جس کا انتخاب ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، ماہرین نے، ایکسپرٹس نے بتایا کہ کرنا چاہیے گفتگو کے دوران، تو اسی موضوع کا انتخاب کروانا چاہیے۔ اب یہ آپ کی اسکل ہے کہ آپ کس طریقے سے اس موضوع پر لے کر آتے ہیں دوسری پارٹی کو، جو کہ اصل اور مطلوب ہے۔ اب اس میں کچھ بنیادی پوائنٹس ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، قادری جس خاص نبوت کے قائل ہیں ان کی وضاحت دیجیے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ موضوع طے ہو گیا ہے کہ ہم ختم نبوت اور اجرائے نبوت پہ بات کریں گے، یا اجرائے نبوت اور عدم اجرائے نبوت پہ بات کریں گے، تو سب سے پہلی چیز کہ نبوت کے حوالے سے آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کلیئر ہونا چاہیے دوسری پارٹی کو جس سے آپ نے گفتگو کرنی ہے، اور نبوت کے حوالے سے اس کا کانسیپٹ کیا ہے، نبوت کی تعریف وہ کیا کرتا ہے، اس کے عقیدے میں کیا ہے، وہ لازمی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک کلیئر نہیں ہوگی تو گفتگو کسی انجام تک بھی نہیں پہنچے گی۔ ایسے ہی پوائنٹ نمبر 2 کو اگر ہم دیکھیں، ہر خاص دعوے کے مطابق خاص دلیل کا مطالبہ کیا جائے۔ مطلب اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص۔ ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے
کہ نبوت کی اقسام 3 ہیں، تو اب اس کو اس کے اوپر ہی دلیل دینی پڑے گی، یہ نہیں کہ وہ دعویٰ تو 3 قسم کی نبوت کی اقسام کا کر رہا ہے اور دلیل صرف نبوت کی دے دے، ایسا نہیں، بلکہ اگر اس نے 3 قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس سے 3 قسم کی ہی نبوت کی دلیل مانگی جائے گی، قرآن سے مانگی جائے گی، احادیث سے مانگی جائے گی، اجماع امت سے مانگی جائے گی۔ تو اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی اس کے مطابق خاص ہی لی جائے گی، دعویٰ عام ہے تو دلیل بھی عام ہی ہوگی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اگر خاص دعوے کے مطابق خاص دلیل ملے تو بات آگے چلائی جائے، مطلب اگر دعویٰ ایک شخص کا خاص ہے اور اس خاص دعوے کے مطابق اس نے آپ کو دلیل دی ہے تو ہی گفتگو آگے چلے گی۔ اگر دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام دے دی تو پھر گفتگو آگے نہیں چل سکتی، کیونکہ بنیاد ہی غلط اور بنیادی دھوکے اور منافقت پہ قائم ہو گئی کہ دعویٰ خاص کر کے دلیل عام دے دی، مطلب خاص بات کو عام دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، خاص دعوے کو عام دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ دھوکہ ہے، دجل ہے، جو کہ اصول کے خلاف ہے، جھوٹ ہے۔ تو اس وجہ سے آگے ایسے شخص کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا سمجھنا گفتگو کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو پھر اگلی ساری گفتگو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس گفتگو اگر ان بنیادوں کے اوپر آپ اس کو لے آئیں گے دوسری پارٹی کو، تو آپ کے لیے گفتگو کرنا اور بات کو مطلوبہ اشخاص کو سمجھانا، آن بورڈ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ قادینیوں کے نزدیک نبوت کی اقسام کتنی ہیں۔ تو قادینیوں کے نزدیک نبوت کی 3 اقسام ہیں، اس میں تشریعی نبوت، غیر تشریعی نبوت اور ذلی نبوت۔ تشریعی نبوت کے لیے انہوں نے الفاظ کچھ استعمال کیے ہیں، اس کا اگر حوالہ دیکھنا چاہیں تو مباحثہ راولپنڈی کے صفحہ نمبر 175 پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس میں حقیقی نبوت اور مستقل نبوت کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ کو مختلف کتابیں مل جائیں گی، قادینی شبہات کا ازالہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اس میں آپ کو ختم نبوت کورس جو ہے کتاب ہے سعد کامران صاحب کی، وہ مل جائے گی، اللہ وسعہ صاحب کی کتاب قادینی شبہات کا کے جوابات، اور اس کے علاوہ رد قادینیت کورس ہے منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ کا، تو یہ آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ تو قادینی تشریعی نبوت سے مراد لیتے ہیں وہ نبوت ایسے نبی جن کو شریعت دی گئی، اور غیر تشریعی سے مراد جن کو کوئی شریعت نہیں دی گئی، پہلے والی شریعت پر ہی عمل کر رہے ہیں، اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور ذلی نبوت وہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت پہلے نہیں تھی، بلکہ یہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ ذلی نبوت کہ آپ کے آنے سے پہلے اس نبوت کا آپ کے آنے کے بعد اس نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور آپ کے آنے کے بعد تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور پھر ذلی نبوت کا دروازہ کھل گیا۔ اور اس کو اس انداز میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ تشریعی نبوت میں بھی 2 اقسام ہیں۔ اس میں جو انہوں نے وضاحت کی کہ غیر تشریعی نبوت میں بھی 2 اقسام ہیں، تشریعی نہیں بلکہ غیر تشریعی نبوت میں 2 اقسام ہیں، ایک براہ راست نبوت، ایک ایسے نبی جن کو براہ راست نبوت ملتی ہے، اور دوسری انہوں نے وضاحت کی کہ ایسے نبی جن کو اتباع سے نبوت ملتی ہے، پیروی سے نبوت ملتی ہے،
کسی نبی کی اتباع کرنے سے ان کو نبوت مل جاتی ہے۔ تو یہ دو اقسام انہوں نے پیش کی، اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف پہلی دو قسم کے نبی آتے تھے، پہلی دو قسم کے، یعنی کہ تشریع اور غیر تشریع۔ غیر تشریع وہ والے جن کو براہ راست نبوت ملتی تھی، اور آپ کے آنے کے بعد ان کا دروازہ بھی کھل گیا، جن کو اتباع سے نبوت ملے گی، ذلی نبوت ملے گی، ذلی و بروزی نبوت ملے گی، اور ان کے لیے لفظ امتی نبی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب آپ کو ان کی نبوت کی اس ڈیفینیشن، ان ٹائپس کا پتہ ہوگا تو گفتگو آگے چلے گی، اگر پتہ نہیں ہوگا تو گفتگو صحیح طریقے سے آگے نہیں چل سکے گی، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہوں گے خاص اور دلیل دے رہے ہوں گے عام، اور آپ ان کے اگر ان تفصیلات کو، عقائد کی اس تشریح کو نہیں سمجھیں گے تو وہ دھوکہ دے جائیں گے، دجل دے جائیں گے، اور اپنے خاص دعوے کو عام دلیل سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں ختم نبوت کے حوالے سے جو اسلامی عقیدہ ہے اس کو دیکھ لیں گے، اسلامی عقیدہ اور اس کی تفصیلات کو دیکھ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔